بتاؤ کہ کسی نے کوئی غلطی کر دی. اب غلطی پہ اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی پہ اصلاح بھی اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ ربیع النور کے بڑے مقدس بڑے پرنور لمحات ہیں. اتنا پیارا ذکر ہے جس سے مشام جاں یقیناً معطر ہوئی جاتی ہے کہ ہماری زبان پہ بھی درود و سلام جاری ہے, ہمارا قلب بھی اس ذکر سے مزین ہے, ہماری روح بھی اس سے مہک رہی ہے, مطہر ہو رہی ہے. کتنا یہ پیارا اور خوبصورت ذکر ہے کہ حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیری سیرت, تیری صورت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تبسم, گفتگو, بندہ نوازی, خندہ پیشانی, سلام اے آمنہ کے لال, سلام اے محبوب سبحانی, سلام اے فخر موجودات, سلام اے فخر نوع انسانی. آپ نے بات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے جو انمول پہلو ہمیں مل رہے ہیں کسی کی اصلاح یا تربیت کے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام متبسم ہو کر بڑی شیریں کلامی سے, بڑی نرمی سے کسی کی اصلاح فرمایا کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اس کو زینت دیتی ہے, اس کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اتنا پیارا ہوتا تھا کہ بے ساختہ عمل کرنے کو جی چاہتا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کی اصلاح اس طرح سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا نام نہیں لیتے تھے. ایٹ سرٹن ٹائمز فرماتے کہ پتہ نہیں آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ ایسا کیوں کرتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ لوگوں سے گفتگو کرو ان کے فہم و عقل, ان کے شعور, ان کی سمجھ, ان کی سائیکالوجی کے اکارڈنگ. تو ایج آف اگنورینس میں ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر جو جہالت بھرا دور ہے, جہاں قبائلی سسٹم رائج ہے, جہاں بہت زیادہ جنگ و جدل ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتنہ و فساد, کہ حال ہی نے کہا کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت فرمائی. ان کا انداز تربیت اتنا پیارا تھا, جیسے قرآن پاک میں سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ, کہ اچھی نصیحت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, تدبیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. پھر جو مسلمان تھے ان کو اس طریقے سے آپ نے تربیت فرمائی کہ کہیں فرمایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور کہیں فرمائے گا وانک لعلی خلق عظیم. یہاں میں اختصار کے ساتھ کچھ واقعات کوٹ کرنا چاہوں گی تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے, اور یقیناً دیکھنے والے تمام لوگ اس پازیٹیوٹی کو, جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ معاشرے میں اس پازیٹیوٹی کو پھیلا سکیں اور یقیناً سب کی اصلاح ممکن ہو سکے. زید بن ثانہ ایک یہودی عالم تھے, ان کے ساتھ لین دین کا کچھ معاملہ ہوا, وہ وقت سے پہلے آ کر پیمنٹ وصول کرنے کے لیے آئے, تو صحابہ کرام نے جب ان کے ساتھ سختی کا رویہ اپنایا کیونکہ وہ نامناسب رویہ اختیار فرما رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر نرمی اختیار کرو. جب ان کو ڈبل پیمنٹ دے دی گئی زید بن ثانہ کو, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوئے کہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عطا فرمایا کہ یہ احسان کا معاملہ ہے. اس نے ڈس ایگری کیا, صحابہ کرام نے درست رویہ اختیار کرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. نیکسٹ ٹائم جب وہ آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا یا کلمات ارشاد فرمائے, عرض فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو, آپ کے اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصلاح کا کتنا پیارا اور عمدہ انداز ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. پھر معاویہ بن حکم مسجد میں وہ فرماتے کہ یہ پیارا انداز ہو تو اصلاح کرنے والا جو ہے جو اصلاح لے رہا ہے وہ اصلاح قبول بھی کرے گا نا, قبول بھی کرے گا نا, بے ساختہ عمل کرنے کو لوگ دشمن بن جاتے ہیں بہن. ایگزیکٹلی. معاویہ بن حکم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا, وہاں کچھ ایسا نامناسب واقعہ پیش آیا, لوگوں نے مجھے تیز نگاہوں سے دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر میرے ماں باپ قربان کہ آپ سے پہلے اتنا بھلائی والا, اتنا پیارا, اتنا بغیر کسی کو ٹونٹ کیے اصلاح کرنے کا انداز نہ میں نے آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ سے بعد کبھی دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ روشن مثالیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ بے شک دونوں عالم کے سردار جو اپنا دامن لہو سے بھر لے, مصیبتیں اپنی جان پر لے, جو تیغ زن سے لڑے نہتا, جو غالب آ کر بھی صلح کر لے, اسیر دشمن کی چاہا میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی, امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیمبر عظیم